شہزادے علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرایا، مولا گئے، اس کے بعد لائے اور پورا وہ شہادت کا واقعہ۔ وہاں کے بعد امام پلٹ کر آئے، خیمے میں آئے، آ کے سب کو سلام کیا، سلام کر کے اپنے بیٹے کے پاس گئے، ہمارے چوتھے امام، جا کے کیا کہا؟ پہلا جملہ یہ تھا کہ بیٹا سب ختم ہو گئے، کوئی نہیں ہے، یا تم ہو یا میں ہوں۔ تو اس وقت چوتھے امام نے کہا کہ بابا مجھے اجازت دیجیے۔ تو کہا نہیں بیٹا، تمہاری طبیعت ایسی ہے، یو آر ناٹ ویل، تمہارے لیے جنگ ساکت ہے اس لیے کہ تم بیمار ہو، اور تمہارے ساتھ اب یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا، ڈیٹیل میں بتانے کے بعد امام نے وہ کام کیا جو آج ہماری ڈے ٹو ڈے لائف میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے۔ امام نے کیا کہا؟ امام پورا، اب سوچو، پورا گھر لٹ گیا، بچے شہید ہو گئے، مزار بنا دیا، لاسٹ مومنٹ پہ آ کے امام کہتے ہیں کہ جا بیٹا، جب تم وطن جانا تو میرے شیعوں کو، میرے دوستوں کو میرا سلام کرنا۔ یہ سلام پہ سنو، آج امام نے ایسے موقع پہ بھی ہم کو یاد کیا کہ جس موقع پہ کوئی کسی کو یاد ہی نہیں کرتا۔ ایک واقعہ ہو گیا، کسی کے گھر میں موت ہو جائے، خدا نہ خواستہ، وہ کسی کو یاد کرے گا؟ امام نے پورا گھر لٹا کے سلام بھیجا۔ سلام واجب نہیں ہے، جواب سلام واجب ہے، رائٹ؟ امام نے سلام بھیج کے وہ ساری دیواروں کو توڑا جس کے ساتھ ہم انوالو ہو گئے۔ اب آپ یہ بولیے کہ ہم کسی کو سلام کرتے، اچھے خاصے صحت کے ساتھ ہے، کتنے ایسے حالات ہیں ہماری کمیونٹی کے کہ میرا سلام اس سے نہیں ہے، اس سے نہیں ہے، اس سے میں بعض کو سلام نہیں کرتا، اس کو میں سلام نہیں کرتا، اس سے میرے ٹرمز نہیں ہے، اس سے میرے ٹرمز ہیں، سگا بھائیوں، بہنوں، بھائیوں، رشتہ دار۔ امام نے عاشورے کے دن یہ پیغام دیا کہ میں سب کو سلام کر رہا، تو تم کیوں سٹاپ کر رہے سلام کرنا؟ تم کیوں سٹاپ؟ آج کتنے حالات ہماری کمیونٹی کے، کتنے حالات ہماری قوم کے، اپنے گھروں میں چیک کرو کہ کس کس سے تمہاری سلام دعا نہیں۔ میں ذرا ناراض ہوتا میں سلام بند کر دیتا، ذرا سے کسی سے ناراض ہو جائے، ناراض بھی کیا، اس نے تمہارا مال نہیں کھایا، بلکہ اس نے تم سے بدتمیزی بھی کیا، تھوڑی آواز ریز کر کے بات کی، تم کبھی نہیں بات کرو گے، تم ایوائڈ کرو گے۔ امام، آپ سوچو، ہم خاکی، ہمارا کیا کمپیریزن ہے؟ مولا حسین نے، جو مولا حسین اس وقت کا امام زمانہ ہے، زمین اور آسمان کا مالک، ساری چیزیں مولا کی ہے، اس کے بعد بھی امام نے اس دیوار کو توڑا ہے، وہ میسیج دیا ہے عاشورے کے دن۔ کربلا ایک پیغام کی جگہ ہے، کربلا ایک میسیجز کی جگہ ہے، کربلا اپنی لائف کو چینج کرنے کی جگہ ہے، کربلا سوچنے کی جگہ ہے، کربلا ایک اسلام کا مکمل میسیج کا نام کربلا ہے۔ آپ سوچو، ایسے موقع پہ امام نے ہم کو آج خود انصاف سے بولنا، ہم اپنے میں بول رہا، میں کسی کو نہیں بول رہا، اپنا انڈیویجول چیک کرو۔ اگر تم اس طرح سے بند کرو گے تو کیا تم کو سلام حسین پہنچے گا؟ مولا حسین نے وہ دیواروں کو توڑا، نفرتوں کی دیواروں کو، مولا حسین نے اس غرور کو توڑا، اس لیے کہ یزید نے غرور کیا تھا، تکبر کیا تھا، حسین نے اپنے پیروں سے کچل دیا اس کو۔ یہ ایگو کو ختم کرو۔ امام نے عاشورے کے دن سلام کر کے، امام نے یہ نہیں کہا جو میرا ریئل چاہنے والا ہے، جو عبادتیں کرتا، جو نیک ہے، میں اس کو سلام کر رہا ہوں، یہ بولا، یہ نہیں بولا۔ امام نے جسٹ ہی سیڈ، پورا اشرا پڑھ دوں گا کہ کتنی بیماریوں سے آج ہم جو انوالو ہو رہی، یہ ساری بیماریاں، یہ آج آپ کو پتہ نہیں چل رہا، اس کا پتہ کل چلے گا۔ اس ڈے ٹو ڈے لائف میں جو تمہارے پرابلمس آ رہے، تمہاری لائف کا جو پیس ختم ہو گیا۔ دوستو، آج کس کے پاس پیس ہے مجھے بتاؤ؟ کیوں نہیں ہے پیس؟ سکون کیوں نہیں ہے؟ ہر چیز ہے، تمہارا گھر ہے، پیسہ ہے، سکون ختم ہو گیا۔ ریئل ریزن کیا ہے؟ یہ بیماری۔ مولا نے عاشورے کے دن پیغام دیا کہ میں سلام سب کو کر رہا جو میرا کلمہ پڑھتا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ جو نیک رہے گا اس کو پہنچے گا، جو نیک نہیں رہے گا۔ ہماری حیثیت کیا ہے؟ ہم گناہگاروں کے گناہگار، ہماری ویلیو کیا ہے؟ کچھ نہیں۔ اس کے باوجود امام نے سلام کر کے وہ پیغام دیا کہ دیکھو، میں حسین ابن علی ہو کے سلام کر رہا، تو تم کو کیا ہوا؟ تم کو کیا ہوا؟ تم کیسے ایوائڈ کر رہے کسی کو سلام کرنے سے؟ یہ بیماری عورتوں میں بھی۔ آپ اگر یہ نہیں سوچیں گے، دیکھیے اس طرح سے کوئی بھی نہیں سوچ رہا۔ مولانا نے سلام کیا، آپ عاشورے کے دن ہر مجلس میں آپ نے سنا، سلام کیا، آپ ریلیکس ہو گئے، مولانا نے ہم کو سلام کیا۔ ارے بابا، سلام کیوں کیا؟ اس کے پیچھے میسج کیا ہے کہ تم جس سے تمہارا سلام نہیں ہے تو ہماری ذمہ داری نہیں ہے؟ امام حسین کے اس سلام کو لے کے اپنی زندگی کو چیک کرو۔ اگر دیکھیے، سلام پہلا سٹیپ ہوتا کسی کے دل میں محبت پیدا کرنے کا۔ میں کیا بول رہا ہوں؟
کسی کو دل میں سافٹنس کو لانے کا, محبت پیدا کرنے کا. سلام فرسٹ اسٹیپ ہے. آپ سلام کریں گے تو آپ پھر بات چیت کرنے لگیں. اور حکم کیا ہے؟ جب تم سلام کرو تو گیو ہم اسمائل, مسکرا کے سلام کرو. جواب بھی مسکرا کے دو, لیکن دل میں سے کینے کو نکال کے دو, دل میں سے وہ نفرتوں کو نکال. ہم ملتے سب سے, مجھے حیرت ہوتی, اتنے اچھا ملتے کہ سامنے والے کو پتا نہیں چلتا کہ یہ میرا ہمدرد ہے, یہ میرا دوست ہے, یا میرا یہ دشمن. سلام کریں گے, ہاتھ ملائیں گے, پلٹیں گے, بولیں گے یہ ایسا. اس سے پوچھو کہ اس کے بارے میں کیا, وہ یہ. اسی لیے تم یہ پرابلمز میں ہو یار. رزق منہ تک آتا. میں ذمہ دار ہوں, ابھی 8-9 دن آپ کے پاس ہوں انشاءاللہ. ایک جملے کا ذمہ دار ہوں. فرسٹ مجلس رزق منہ تک آئے گا آپ کے اور رک جائے گا. آپ کا کام بنے گا, آبسٹیکلز ایسا بن جائیں گے, دیوار کھڑی ہو جائے گی. اگر تم نے سلام بند کر دیا, اگر تم نے سلام کرنا چھوڑ دیا کسی مومن کو, اور تم یہ نہیں وہ تو مومن نہیں ہے. ارے بابا تم مومن ہو, ہم مومن ہیں. اپنے آپ کو میں مومن, صرف نماز سے مومن نہیں بنتا, نماز واجب ہے, غلط مت سمجھو. لیکن صرف اگر میں یہ بول رہا میں تو عبادت کر رہا, عبادت کو تم سمجھے نہیں کہ عبادت کر. اتنی عبادت کرنے کے بعد پھر یہ نفرتیں کیسا ہیں, پھر سلام سے نیچے کیسا. میں نے مسجدوں میں دیکھا ہے, امام بارگاہوں میں دیکھا ہے, میں جگہ کا نام نہیں بول رہا, وہ وہاں بیٹھا ہوا تو وہاں بیٹھا, سگے رشتہ دار ہے, سگے بھائی ہے, سگا بلڈ ہے. یہ یہاں مجلسوں میں عورتیں, وہ ایک عورت وہاں بیٹھی تو ایک عورت, پھر سب میں آ رہی تھی مجلس میں. واٹ آر یو لرننگ؟ یہ 10 دن گزرے محرم کے, 10 دن گزرے, آج 12 محرم ہے. یہ 12 محرم تک 10 دن میں ہم نے کیا سیکھا؟ ڈونٹ ٹیل می کہ مجھے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. 1444 ہجرہ کا محرم کا 10 دن آپ نے گزارے. یہ 10 days میں ہم نے what did we learn, کیا سیکھا ہم نے؟ کچھ نہیں. اگر کچھ نہیں سیکھا تو پھر فائدہ کیا ہوا مجلسوں کا؟ فائدہ کیا ہوا؟ پریکٹس تھی. مجلس پریکٹس کا نام نہیں ہے, مجلس چینج کا نام ہے. میں ہمیشہ بات بولتا ہوں کہ جب تک چینج نہیں آتا لائف میں, تمہارا ایٹیٹیوڈ نہیں بدلتا, تمہارا وے آف ٹاکنگ نہیں بدلتا. کیا یہ محرم 10 دن میں ہم نے بدلا؟ اچھا خاصا بات کرتے کرتے کسی کا بات آئی, ہم نے فوراً اس کے اوپر بولنا شروع کر دیا. ہم کو فکر ہی نہیں, ہم سمجھ رہے ہم تو بڑے مومن ہیں. سلام دیکھو, مولا حسین نے سب کو سلام کیا, اور اس وقت کا امام کا, پلیز غور سے سننا, اس امام کا سلام 61 ہجری کے چاہنے والوں کے لیے نہیں تھا. امام کا سلام جو 61 ہجری میں تھے, 61 ہجری میں جو امام کے چاہنے والے تھے, ان کے لیے صرف نہیں تھا. تا ظہور امام, thousands and thousands and thousands and thousands, ہر آنے والے زمانے کے لیے امام کا سلام ہے. آنے والے زمانے کے لیے امام کا سلام ہے. امام نے سب کو سلام کیا, جو بڑا مومن ہے اس کو بھی سلام کیا, جو کم مومن ہے اس کو بھی سلام کیا. امام نے ایک ڈیفرنشیٹ نہیں کیا کہ تو بڑا میرا چاہنے والا تو میں صرف تم کو سلام کر. پہلا سٹیپ دوستو یاد رکھو, سلام کو کبھی بند مت کرو. یہ سوچ کے بند مت کرو کہ اس لیے کہ حسین نے ہم کو سلام کیا. میں فرسٹ مجلس میں کوئی بمبارڈمنٹ نہیں کرنا چاہتا, انشاءاللہ بمبارڈمنٹ کروں گا, ابھی نہیں, آہستہ آہستہ کروں گا. یہ پورے عرصے میں انشاءاللہ ایک ڈراسٹک چینج آنا, فگر کا چینج. بڑوں کو نہیں پڑھ رہا میں, یوتھ کو پڑھ رہا ہوں, اور صرف جو گلستان میں بیٹھے ان کے لیے نہیں پڑھا, علی چینل پہ جاری مجلس, تو یہ سب پورا بمبے سن رہا, جو سن رہا ان سب کے لیے پیغام ہے کہ سلام کی امپورٹنس کو سمجھو. مولا حسین نے سلام کیا. اب ہم کیسے سلام کریں امام حسین کو؟ ٹھیک ہے, السلام علیکم یا ابا عبداللہ حسین بول رہے, ٹھیک ہے, بہت اچھا جواب دے. اب میں آپ کو ایک تحفہ دے کے جا, پہلی مجلس کا گفٹ. ایکچولی یہ 11 محرم سے پڑھنا ہے, 40 تک, 11 محرم سے 40 تک پڑھنا ہے. یہ واجب عمل نہیں ہے, مستحب. آپ آج سے پڑھو, آج شب جمعہ یا کل سے پڑھو. کب تک پڑھنا ہے؟ ڈے آف 40 تک. یہ امام حسین کی کئی زیارات ہیں, کئی زیارات ہیں. ان زیارات میں ایک ایسی ریکمینڈڈ زیارت ہے کہ جو زیارت بتائی گئی کہ یہ مومن کی علامت ہے. مومن کی کتنی علامت ہے؟ دیکھیں, میں سب کو مومن سمجھتا ہوں, میں مومن نہیں, آئی نو می, میں لیکن سامنے والے سب کو میں مومن سمجھتا ہوں. ہر آدمی مومن ہے. مومن کی جو کوالٹیز بتائی گئی وہ 21 ہے. 21 کوالٹیز اگر آپ کے پاس ہے تو دین یو کین سے کہ یو آر اے مومن. لیکن اگر کسی کے پاس کم ہے, آگے پیچھے, تو وہ کریم ہے. لیکن کوالٹیز بتانے والے بھی امامی ہیں, معصومین. یہ کوالٹیز کہ یہ کوالٹی. اس میں ایک کوالٹی ہے, آج میں کوئی کوالٹیز نہیں بتا رہا, صرف ایک ہی بتا رہا. ایک کوالٹی یہ ہے کہ وہ زائر حسین ابن علی روز 40 رہے. اللہ ہم سب کو زیارت نصیب کرے
اتنی آہستہ بولو گے تو جاؤ گے یار. زیارت اربعین کے لیے بابا سے ولن سلام پڑھو. اگر کوئی شخص زیارت اربعین پڑھتا ہے 11 محرم سے یا 12 محرم سے, کتنی دیر کی زیارت ہے؟ ہارڈلی اٹ ٹیکس 8 to 9 minutes, ناٹ مور دین. عاشورہ کتنی بڑی نہیں ہے, 8 منٹ. پڑھنا نہیں آتا؟ ڈیوائن پرل وہ ایپ ہے, سب کے پاس اسمارٹ فون ہے. اس ڈیوائن پرل کے ایپ میں جائیے, زیارت کے کالم میں جائیے, اس کا آڈیو سنو, خالی آڈیو لگا لو اور کھڑے ہو جاؤ. یہ زیارت اگر تم اربعین تک پڑھو, اب روز پڑھیں یہ زیارت, لیکن یہ چلہ ہے اربعین کا کہ اربعین تک اگر کوئی پڑھے, عاشورے سے لے کے 11 محرم سے لے کے اربعین تک, اگر کوئی یہ زیارت ہے اربعین پڑھے. اور زیارت کو گفٹ کرنا پہلے, سب سے پہلے شہزادی زینب, شہزادی ام کلثوم, اس لیے کہ جو اربعین ہے مولا حسین کا, یہ بی بی زینب کی خواہش تھی. صرف شہزادی زینب اور شہزادی ام دونوں بہنوں کی خواہش تھی کہ اربعین دھوم سے ہو, اربعین شاندار ہو میرے بھائی کا. شہادت کے بعد جب آپ واپس آئے تھے, اور میں ابھی مساق پہ نہیں آیا, واپس آئے تو بی بی نے اربعین کی جب پہنچی ہیں, اربعین کے دن اتنا لمبا سفر طے کر کے, اتنی مصیبتیں اٹھا کے جب اربعین کو پہنچے تو اس وقت کربلا کے میدان میں سناٹا تھا, کچھ بھی نہیں تھا, صرف 4 گریوز تھی. 4 مولا حسین تھے, گنج شہیدہ تھی, حبیب ابن مظاہر تھے, اور دور پہ مولا عباس. پورا میدان خالی تھا, نتھنگ واز دیئر, کچھ نہیں تھا. چاروں گریوز. اب بھائی کی لحد پہ جا کے بی بی نے تڑپ کے کہا, جس کو مرزا طبیب نے اپنے مرثیے میں کہا کہ چہلم کروں گی دھوم سے, بی بی کا جملہ ہے, چہلم کروں گی دھوم سے میں کربلائی کا. وہ خواہش آج پوری ہوئی. آج امام حسین کی 3 زیارتیں کا مخصوص ہے, ہر وقت مخصوص ہے. یہ غلط مت سمجھو, کبھی بھی جاؤ کربلا, جب موقع ملے بہنے وہ گڈ چانس گو. عاشورہ مخصوصی نہیں ہے کربلا کی. کربلا کی مخصوصی کیا ہے؟ روز عرفہ, 15 شعبان اینڈ اربعین. ہر زیارت برابر ہے, پلیز غلط مت سمجھو, میں کوئی کمپیئر نہیں کر. 15 شعبان کی زیارت میں یہ فائدہ ہے کہ اگر تم زیارت امام حسین پہ جاؤ گے 15 شعبان کو, تو 1,24,000 نبیوں سے مصافحہ کرو گے, شیخین کرو گے, اگر تم 15 شعبان کی زیارت کرو. یہ چھڑے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے. یہ چھڑے امام کا ارشاد ہے کہ چھڑے امام نے پوچھا تھا مسلمانوں سے کہ یہ بتاؤ کیا تم شیخین کرنا چاہتے نبیوں سے, جس میں پہلا نبی آدم ہے اور آخر میرا جد ہے, کرو گے زیارت؟ تو لوگوں نے کہا مولا یہ کیسے پاسبل ہے, آپ کے جد کو بھی انتقال ہو گئے, 100 برس ہو گئے, نبی آدم بھی ختم, سارے نبی ختم ہو گئے, یہ کیسے پاسبل ہے؟ تو اس وقت امام نے کہا تھا کہ جو میرے جد حسین کی زیارت کرے گا نیمہ شعبان, اس کو 1,24,000 نبیوں سے مصافحہ شیخین کرنے کا اجر ملے گا. اس لیے کہ 14 شعبان کی رات کو سارے نبی حسین کی زیارت کو آتے. آپ کیا سن رہے ہیں؟ سارے نبی وہ لوگ آتے مولا حسین کی زیارت کر, تو کہا جو زائر حسین رہتا اس سے مصافحہ ہوتا. یہ اتنی بڑی بات ہے. یہ ایک مخصوصی ماں کی. عرفے کی کیا مخصوصی ہے کربلا کی؟ اگر آپ کا واجب حج ہو جائے, پہلے واجب ہے, واجب حج ہو جائے, اس حج کے بعد ہر سال عرفے میں مولا کے پاس جاؤ, 1,000 حج کا ثواب. لیکن واجب کے بعد آپ اگنور نہیں کر سکتے واجب, پہلے واجب کرو, اس کے بعد عرفے میں واجب, 1,000 حج کا ثواب. آپ سوچو, آپ نے بڑا ایزی لے کے آپ سن رہے, 1,000 حج اگر میرے اکاؤنٹ میں آ جائیں تو میں تو ہیئر آفٹر سب سے زیادہ فائدہ وہی. آپ سمجھے میری بات؟ ایک حج نہیں ہے, ایک حج کا ثواب یہ ہے کہ حج کے ثواب میں یہ کہا گیا کہ تم جیسے نیو بورن بیبی کس کو بولتے ہیں؟ نیو بورن بیبی جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ باہر ہے, اس کا کوئی گناہ نہیں رہتا, وہ تو کلین معصوم رہتا, ویسے بنتے حج کے بعد. حج کے بعد انسان کو اللہ اسی وقت سارے گناہ معاف کر دیتا. اتنا ثواب بتایا گیا حج کے لیے. کیوں؟ حج کے لیے اور بھی ہے. اب آپ یہاں پہ ایک اور چھوٹی مثال دیتا, حج میں جو بھی جاتا ہے وہ بالکل بالڈ ہو کے واپس آتا, رائٹ, بال نہیں کٹواتے. خاموش آج بہت ہے یار گلستان میں. حج میں جب آپ جاتے تو بال جیسے کرتے آپ کلین ہو جاتے. اللہ کے رسول سے پوچھا جاتا ہے کہ یا رسول اللہ میں, اچھا انسان کی خوبصورتی کس سے ہے؟ بالوں سے ہے نا, عورت کی بھی مرد کی. بال ایک ایسی چیز ہے کہ بندہ اگر بالڈ ہو جائے تو وگ لگائے گا یا ٹرانسپلانٹ کرائے گا. اپنے آپ کو سمارٹ اگر رکھنا ہے تو بالوں سے. اب ایک ایک سٹائل ہے, بالوں کا ایک ایک سٹائل ہوتا ہے. کیوں کرتے کہ میں سمارٹ لگوں. انسان کی جو خوبصورتی ہے اس کے بالوں سے ہوتی ہے. اللہ یہ بول رہا کہ جو تمہاری پسندیدہ چیز ہے وہ مجھے دے دو. اللہ یہ بول رہا, اچھا اللہ کو کیا موقع ہوا, اچھا لگ رہا, اللہ کو کوئی فائدہ ہے
میرے باپ میں مجھے شیو کرانے کا, اس کو کیا فائدہ؟ اللہ یہ بول رہا ہے کہ جو تمہاری فیوریٹ چیز ہے, سب سے زیادہ جس چیز کو تم پسند کرتے, یو جسٹ گیو اٹ ٹو می. اللہ کہنا مجھے دے دو, اس کے ریٹرن میں کیا دوں گا؟ ایک ایک بال کے عوض میں, ایک ایک بال کے عوض میں تمہارے 1,000 گناہ معاف ہوں گے, 1,000 نیکی تمہارے اعمال نامے میں لکھی جائے گی, 1,000 درجات بلند ہوں گے. آپ ایزی لے کے سن رہے, ایک ایک نیکی کو ترسو گے روز محشر, ڈے آف ججمنٹ میں ایک ایک نیکی تم کو پرابلم کر دے گی. اگر نیکی نہیں رہے گی تو ایک ایک گناہ تم کو زیادہ پرابلم کرے گا. تو یہ مت سمجھو کہ بڑا ایزی لے کے کہ یار 1,000 نیکی. واٹ ڈو یو مین 1,000؟ بال کاؤنٹلیس ہوتے, یہ بال کو کوئی گن نہیں سکتا کہ کتنے بال ہیں, کاؤنٹلیس ہے. اتنی نیکیاں, اللہ اتنا کریم ہے, اتنا کریم, اتنا مرسیفل ہے. وہ بول رہا ہے کہ تمہارے ایک ایک بال کے بدلے میں تمہارے 1,000 نیکی تمہارے اکاؤنٹ میں آئے گی, 1,000 گناہ معاف کروں گا. عزیزوں, خالی شیو کرنے سے سارے گناہ تمہارے معاف, پلس حج اس کا ثواب. تو ہمیشہ زندگی میں یاد رکھو, جو چیز اس کو پسند ہے وہ کام کرنا. یو انڈرسٹینڈ واٹ آئی سے؟ جو چیز اس کو پسند ہے, اس لیے کہ ہماری زندگی تو ایک ببل کی طرح کبھی بھی ختم ہو جائے گی. لیکن آپ آج ہم کو احساس نہیں سے کہ آج میرے ہاتھوں پیر میں طاقت ہے, آئی کین سے, آئی کین ٹاک. لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہر چیز بند ہو جائے گی, میں مجبور بن کر اپنی ان آنکھوں سے دیکھوں گا, اس کو بھی 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 دیکھوں گا, میں کچھ کر نہیں سکوں گا. اس وقت, ایسے وقت پہ, ایسے ٹائم پہ, یہ جو تمہاری نیکیاں, تمہارے گڈ ڈیڈز جو تم اپنے ساتھ کیری کر رہے, یہ سارے گڈ ڈیڈز تمہارے ساتھ رہیں گے. ہمیشہ زندگی میں یاد رکھنا کہ انسان کو چاہیے کہ 24 آورس کے بعد یہ سوچ لو کہ میرے پاس کتنے گڈ ڈیڈز آج میں نے اپنے اکاؤنٹ میں لیا. بینک میں جب پیسہ مائنس ہوتا, فکر نہیں ہوتی آپ کو؟ جب مائنس ہونے لگتا پیسہ, فکر کتنی ہوتی, یار یہ بھی مائنس ہو گیا, یہ بھی مائنس ہو گیا, یہ بھی مائنس ہو گیا. کل میرے پاس 10 لاکھ تھے, آج 5 لاکھ رہ گئے, مثال دے رہا ہوں. اور وہی آج 5 لاکھ ہے, کل 10 لاکھ ہو جائے تو مجھ سے بڑا, میں اتنا خوش ہو گیا, اتنا انجوائے کرنے لگا. اب پیسہ زیادہ آ گیا نا, بینک میں اکاؤنٹ ریز ہو گیا, تو اس وقت میرا غرور بھی بڑھ جاتا, میرا ایٹیٹیوڈ بڑھ جاتا, میرا بات کرنے کا طریقہ بدل جاتا. اس کے برعکس جتنا آئے, اگر تم چاہتے اور اس میں برکت ہو تو اس کا شکر ادا کرتے جائیں. جسٹ سے تھینک یو کہ کل مائنس تھا, آج پلس ہو گیا. میں اسی طرح اعمال کے لیے کہا گیا کہ جیسی فکر تم کو تمہارے مال کی رہتی, اس سے زیادہ فکر تم کو اپنے اعمال کی رہتی. میں بالکل اپنے ٹائم پہ ختم کرنے والا ہوں مجلس. گلستان کا شروع سے ہے, سیکنڈز میں چلتی نہیں گھڑی, منٹس میں چلتی ہے. یہاں دیکھو صرف 10 منٹ رہ گئے میرے پاس. I have to respect, مجھے 10 o'clock پہ ختم کرنا ہے. بس 5 منٹ میں انکمپلیٹ مجلس چھوڑ کے جا رہا. کل پلیز 9 بجے میں ممبر پہ آ جاؤں گا انشاءاللہ. انشاءاللہ ٹرائی ٹو کم ایٹ 9 سو ول اسٹارٹ. مجلس پہلے شروع ہو جائے گی, میں ممبر پہ انشاءاللہ ٹھیک 9 بجے آ جاؤں. تو ایٹ لیسٹ آئی گیٹ سم ٹائم, سو ایٹ لیسٹ آئی کین سے سم تھنگ, معصومین کے ارشادات بتا سکوں گا. تو جس اس پہ چلا, آپ 2 میسیجز آپ کو ملیں. زیارت اربعین آج سے پڑھو اور تحفہ دے دو. کس کو تحفہ دو؟ یہ بولنا, یہ نیت کرنا کہ میں شہزادی زینب شہزادی ام کلثوم کو تحفہ دے. اچھا, میں بات انکمپلیٹ تھی. 2 امام کی یہ 2 زیارت کا ثواب ہے اپنی جگہ پہ, لیکن یہ علامت مومن نہیں ہے. علامت مومن کے لیے کہا گیا کہ جو 40 کی زیارت کرے گا, اور کسی اور نے, مولوی مجتہد نے نہیں کہی, وہ 11ویں امام امام حسن عسکری علیہ السلام کا ارشاد ہے. 11ویں امام کا ارشاد ہے کہ جو زیارت 40 کرے گا روز 40, وہ ون آف دی سائن آف علامت مومن. اچھا, اب کرم مولا دیکھو, ہر آدمی تو ایفرٹ نہیں کر سکتا, راستے بھی بند ہو گئے, یہ بھی کئی پرابلمس آ سکتے, لیکن کرم اتنا ہے. کہا اگر تم ایفرٹ نہیں کر سکتے, if you can't go, نہیں جا سکتے, تو تم جس شہر میں ہو, جس گھر میں ہو, اپنے گھر سے اس نیت کے ساتھ, اللہ وہی اجر دے گا. اب اس سے زیادہ کرم کیا چاہیے؟ اس سے زیادہ کرم اور کیا چاہیے؟ تو دوستوں, یہ زیارت شروع کرو, اسٹارٹ فرام ٹونائٹ اور ٹمارو, ٹونائٹ اور ٹمارو ٹل ڈے آف اربعین پڑھو. لیکن یہ جب پڑھنا تو بچوں کا, اگر بچے ہیں آپ کے پاس تو بچوں کو لے کے پڑھنا. اس لیے کہ میں کہہ رہا سلام علیکم یا ابا عبداللہ, تو میری زبان نجس ہے, میں گناہگار ہوں, میں جھوٹ بولتا ہوں, میں غیبتیں کرتا ہوں, لیکن یہ معصوم بچہ, یہ تو پاک زبان ہے, اس نے تو کچھ کیا ہی نہیں. کرو جتنے معصوم بچوں کو لے کے کرو گے, اس لیے کہ اگر بیٹا تمہارا سامنے ہے اور تم, یا بیٹی تمہارے سامنے ہے اور تم امام کو سلام کر رہے, سلام واجب نہیں ہے, جواب سلام واجب ہے. تم اور جواب ہمیشہ چہرے کو دیکھ کے دیتے,
جب آپ کو کوئی سلام کرتا تو آپ ایسا پلٹ کے جواب نہیں دیتے, آئی کانٹیکٹ کرتے, مسکرا کے دیتے, اس لیے یہ اخلاق ہے. اور اہل بیت مرکز ہیں, اخلاق مرکز ہے. تو جب بھی انہیں تم سلام کرو گے آپ زیارت اربعین پڑھو, آج سے سٹارٹ کرو. 10 منٹس مانگ رہا گلستان کی پہلی مجلس, 10 منٹ نکالو. آفٹر مجلس گو اینڈ ریسائٹ زیارت, اور نیت یہ کرو کہ میں زیارت اربعین گفٹ کر رہا, تحفہ کر رہا زینب شہزادی میں کچھ. جناب مسلم ابن عقیل کا نام بھی لے لو, سفیر امام حسین, ان کے بارے میں کل پرسوں بعد کی مجلسوں میں آئے گا. ان کو بھی گفٹ کرو اور 14 معصومین کرو, اور اسیران کربلا اور شہداء کربلا, ویری سمپل. اور یہ بولو کہ on behalf of all my مرحومینس, آج شب جمعہ سارے مرحومین کے behalf میں, کل تک وہ لوگ سب زیارت اربعین کے دن پڑھتے تھے, لیکن آج وہ نہیں پڑھے, منو خاک کے نیچے. اگر تم نے آج ان کو تحفہ دے دیا تو وہ سارے تمہارے حق میں دعا دے کے کل کا دن دیکھنا, یو سی ٹمارو, کہ کیسے تمہارے آبسٹیکلز تمہاری لائف سے دور ہو گئے. اف یو ریسائٹ, آپ ریسائٹ کرو. بس میں نے مجلس ختم کر دی, میرا ٹائم ہو گیا. انکمپلیٹ چھوڑ کے جانا, کل یہیں سے اسٹارٹ کروں گا. پلیز کم ایٹ 9. دوستو 12 محرم کا دن گزر گیا, شب آ گئی, اینڈ یو نو 12 محرم کیا ہے, میرے مولا حسین کی زیارت کا دن ہے. آپ کو معلوم آج ہی کا دن تھا 61 ہجری, بنی اسد کی جو ٹرائب ہے جن سے امام حسین نے وصیت کی تھی, آہستہ نہیں سننا, ان کو مولا حسین نے جب زمین کو خریدا تھا تو کہا تھا کہ مردوں سے کہا تھا, جینٹس سے, کہ 10 محرم کو ہم شہید ہوں گے, یہ لوگ اپنی اپنی نجس باڈیز کو دفن کر کے ہماری باڈی کو چھوڑ دیں گے, تم آنا اور آ کے ہم کو دفن کرنا. ایک دفعہ بولا, اس کے بعد امام نے عورتوں کو بلا کے کہا کہ تمہارے مرد